کے اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 5 سال تک قید کی سزا کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ کابینہ نے الیکٹرانک کرائم بل 2016 میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کا الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے قانون میں ترامیم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانے کی منظوری دے دی۔ کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لے لی گئی ہے۔ کسی کی پرائیویسی یا ساکھ کو نقصان پہنچانا ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ نئے قانون میں 3 سال سے سزا بڑھا کر 5 سال تک کر دی گئی ہے۔ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں مدد کرنا بھی ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ شکایت درج کرانے کا اختیار متاثرہ شخص یا ادارے کے نمائندے کو بھی ہوگا۔ اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاکر بتائیے گا۔ دیکھیں جی، کابینہ نے الیکٹرانک کرائم بل 2016 میں ترمیم کے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ کسی کی پرائیویسی یا ساکھ کو نقصان پہنچانا ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ بل کے مسودے کے مطابق نئے قانون میں 3 سال سے سزا بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں مدد کرنا بھی ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ مسودے کی کاپی کے مطابق ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ شکایت درج کرانے کا اختیار متاثرہ شخص یا ادارے کے نمائندے کو بھی ہوگا۔ ٹرائل کورٹ کو ماہانہ کارکردگی رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کو بھجوانا ہوگی۔ ٹرائل کورٹ نے بروقت کیس نہ نمٹایا تو حکومت ہائی کورٹ کو خیرخواہی کی سفارش کرے گی۔ جی شاکر عباسی ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 5 سال تک قید کی سزا کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ کابینہ نے الیکٹرانک کرائم بل 2016 میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کا الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے قانون میں ترامیم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سے سمری کی منظوری لے لی گئی ہے۔ کسی کی پرائیویسی یا ساکھ کو نقصان پہنچانا ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ نئے قانون میں 3 سال سے سزا بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے اور کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے میں مدد کرنا بھی ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ شکایت درج کرانے کا اختیار متاثرہ شخص یا ادارے کے نمائندے کو بھی ہوگا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ٹرائل کورٹ کو ماہانہ کارکردگی رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ کو بھجوانا ہوگی اور ٹرائل کورٹ نے بروقت کیس نہ نمٹایا تو حکومت ہائی کورٹ کو کارروائی کی سفارش کر سکے گی۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 5 سال تک قید کی سزا کی تجویز سامنے آ گئی ہے اور کابینہ نے الیکٹرانک کرائم بل 2016 میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی حکومت کا الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے قانون میں ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم لانے کی منظوری دے دی ہے۔ شیر الرحمان کہتی ہیں کہ الیکشن مہم میں اراکین پارلیمان کے حصہ لینے سے متعلق آرڈیننس غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن کے قواعد میں تبدیلی کا وفاقی حکومت کو کوئی حق نہیں۔ شیر الرحمان کی جانب سے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی صرف سفارش کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت مسلسل الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور صدارتی آرڈیننس لانے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس منسوخ کیا گیا ہے۔ شیر الرحمان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ الیکشن مہم میں اراکین پارلیمان کے حصہ لینے سے متعلق آرڈیننس غیر آئینی ہے اور الیکشن کمیشن کے قواعد میں تبدیلی کا وفاقی حکومت کو کوئی حق نہیں ہے۔ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی صرف سفارش کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یو اے ای کے وزیر شیخ النہیان بن مبارک النہیان کی ملاقات ہوئی ہے اور دبئی میں پنجاب حکومت اور دھابی گروپ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عثمان بزدار کی ذاتی دلچسپی سے دھابی گروپ پنجاب میں 60 ارب کی سرمایہ کاری پر آمادہ ہوا ہے۔ دھابی گروپ تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے لاہور میں مبارک سینٹر تعمیر کرے گا۔ پنجاب حکومت مبارک سینٹر کی تعمیر کے حوالے سے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ حکومت پنجاب نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب میں نئے اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دریائے راوی کا نیا پروجیکٹ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ لاہور میں نئے دور کا آغاز بھی یہ منصوبہ ثابت ہوگا۔ عثمان بزدار کی جانب سے کہا گیا ہے
کہ والٹن پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا منصوبہ کامیابی سے شروع ہو چکا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب پائیدار ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے سہولت مرکز قائم کیا گیا ہے۔ شیخ النہیان بن مبارک النہیان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یو اے ای کے وزیر شیخ النہیان بن مبارک النہیان کی ملاقات ہوئی ہے اور دبئی میں پنجاب حکومت اور دھابی گروپ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ عثمان بزدار کی ذاتی دلچسپی سے دھابی گروپ پنجاب میں 60 ارب کی سرمایہ کاری پر آمادہ ہوا ہے، جبکہ دھابی گروپ تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے لاہور میں مبارک سینٹر تعمیر کرے گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی انٹیلیجنس اطلاع پر راولپنڈی میں کارروائی کے دوران آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ 824 گرام اعلیٰ کوالٹی کی جیکٹ میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھی۔ پارسل اسلام آباد کے رہائشی سعود الحق کی جانب سے بک کروایا گیا تھا اور پارسل آسٹریلیا میں مقیم ظفر حسین نامی شخص کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ منشیات قبضے میں لے کر مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی زین، بالکل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں جو ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے اے این ایف کی جانب سے جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ اے این ایف انٹیلیجنس کی اطلاع پر راولپنڈی میں ایک کارروائی دیکھنے میں آئی ہے جس میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے آئس برآمد کی گئی ہے، جس میں 824 گرام آئس جیکٹ میں بڑی مہارت کے ساتھ چھپائی گئی تھی، جسے اے این ایف کے انٹیلیجنس عملے نے جو ہے چیکنگ کے دوران گرفتار کیا، جبکہ پارسل اسلام آباد کے رہائشی سعود الحق کی جانب سے آسٹریلیا میں مقیم ظفر حسین نامی شخص کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ منشیات قبضے میں لے کر مزید جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ اے این ایف کی جانب سے جس کمپنی کے تھرو پیکٹ بک کروایا گیا تھا وہ اس کے خلاف بھی تحقیقات کی جا رہی کہ آیا کہ انہوں نے جس وقت پیکٹ بک کیا ہے اس کو کیوں چیک نہیں کیا گیا۔ جی غلام مصطفیٰ، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اہم فائٹ ہار گئے ہیں۔ مانچسٹر ایرینا میں ہونے والی فائٹ میں کیل بروک نے عامر خان کو ناک آؤٹ کر دیا۔ 12 راؤنڈز پر مشتمل فائٹ ناک آؤٹ کے بعد چھٹے راؤنڈ میں ختم کرنا پڑ گئی۔ میچ سے پہلے ٹریننگ کے لیے بہت محنت کی لیکن شاید کچھ کمی رہ گئی تھی، عامر خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حریف باکسر کیل بروک نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ میچ کے دوران زبردست سپورٹ پر شائقین کے شکر گزار ہیں۔ باکسر عامر خان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی شائقین بڑی تعداد میں عامر خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اہم فائٹ ہار گئے ہیں۔ مانچسٹر ایرینا میں ہونے والی فائٹ میں کیل بروک نے عامر خان کو ناک آؤٹ کر دیا۔ 12 راؤنڈز پر مشتمل فائٹ ناک آؤٹ کے بعد چھٹے راؤنڈ میں ختم کرنا پڑ گئی۔ میچ سے پہلے ٹریننگ کے لیے بہت محنت کی لیکن شاید کچھ کمی رہ گئی تھی، عامر خان کی جانب سے کہا گیا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تقدیر زندگی کے ساتھ ساتھ آپ بدلیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کوئی چیز بنائی، اب اس کا گاہک کہاں تلاش کریں گے، دکاندار کو کیسے بیچیں گے، باہر کیسے نکلیں گے۔ اب گاہک دنیا بیٹھی ہے اور آپ جیسے جیسے تیاری کریں گے پاکستان سے ساری چیزیں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے۔ اور اس وقت نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ اپنا کام کرتے ہیں، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہے، سن لو بچوں، کیونکہ یہ 5-6 مہینے میں آپ انشاءاللہ یہ کورس پاس کر لیں گے، تو آگے کی امید آپ کو بتا رہا ہوں کیا چیز آپ کا انتظار کر رہی ہے بے چینی سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہے تو کامیاب جوان پروگرام کے اندر 100 ارب روپے پرائم منسٹر اسکیم کے اندر پرائم منسٹر نے مختص کیے ہیں اس سال۔ وہ کیا ہے؟ وہ 10 لاکھ تک آپ کو بغیر کسی انٹریسٹ کے، 5 لاکھ 10 لاکھ ڈیپینڈ کرتا ہے کس بینک کے ذریعے لیں، بغیر انٹریسٹ کا آپ کو
اور پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 33 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 30,009 تک پہنچ گئی ہے. 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 1,644 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملک بھر میں وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد 14,02,000 سے زائد ہو گئی اور پنجاب میں 4,98,724، سندھ میں 5,63,967 افراد متاثر ہو چکے. خیبر پختونخوا میں 2,14,698، اسلام آباد میں 1,33,764 افراد متاثر ہو چکے. بلوچستان میں 35,229، گلگت بلتستان میں 11,339 افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں. تازہ ترین کورونا پھیلاؤ کی صورتحال کے متعلق اپڈیٹس حاصل کریں گے. میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں عامر جمیل، بتائیے گا تازہ سٹیٹس کیا بتاتے ہیں؟ جی بالکل زین، اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے لاہور میں، اس وقت کورونا کے کیسز میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں کورونا کے 402 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. جبکہ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں اس وقت جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی تعداد 240 ہے، جبکہ راولپنڈی میں 36 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے فیصل آباد میں 16، ملتان میں 14، بہاولپور میں 13، گوجرانوالہ میں 12، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شیخوپورہ میں 8، رحیم یار خان سے 7، سیالکوٹ سرگودا سے 6 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ غازی خان، میاں والی، ناروال اور وہاڑی سے 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جبکہ اسی طریقے سے زین، خالم اور اکاڑا کی بات کریں تو وہاں سے 3 کیسز سامنے آئے ہیں. تو اس وقت جو زین صورتحال بتائی جا رہی ہے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں تمام شہروں میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2% ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا وائرس کے مثبت کی جو شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس وقت 4.3% ریکارڈ کی گئی ہے. جبکہ راولپنڈی میں 3.8، فیصل آباد میں مثبت کیسز کی شرح 2.2، ملتان میں 1.7، جبکہ گوجرانوالہ میں 2.1 جو ہے فیصد ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جو کورونا وائرس کے جو مریض اس وقت جو مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج، ان کے علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں کورونا کے باعث 11 ہلاکتیں صوبہ بھر میں رپورٹ ہو چکی ہیں، جبکہ لاہور میں اب کیسز میں کمی نظر آ رہی ہے. پوری دنیا میں کرونا کے وار تیز ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہلاکتوں کی تعداد 59,01,000 سے زائد ہو گئی اور کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 42,38,00,000 سے بڑھ گئی ہے. امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 9,59,000 سے زائد، 8,72,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں. برازیل میں 6,43,000 سے زائد اموات. متاثرہ افراد کی تعداد 2,81,00,000 سے زائد ہو گئی ہے. بھارت میں 5,11,000 سے زائد اموات اور 4,18,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں. برطانیہ میں 1,60,000 سے زائد اموات اور 1,85,00,000 سے زائد متاثر ہو چکے. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ہمارے ان بیڈز کو ایڈ کرنے سے پہلے جب آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2 مریض ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بوجھ سرکاری ہسپتالوں پر سے کم ہوا. وہ بڑا ضروری تھا کہ بھئی جتنے بیڈز ہیں اتنے مریض ہوں تاکہ مریضوں کی ٹھیک طرح سے ان کو سہولت ملے. اس وقت میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں جو میرے پاس جو فگرز آ رہی ہیں سامنے. ڈائلسس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. کڈنی فیلئر ایک بہت ہمارے لیے پرابلم ہے. اب تک ہمارے 1,33,016 لوگ جو ہیں یہ سہولت لے چکے ہیں. کیٹریکٹ کے آپریشن 1,17,074 لوگ جو ہے نا 74 یہ سہولت لے چکے ہیں. سیزیرین ڈیلیوریز 57,000، ہسٹریکٹمیز 40,000، ہرنیا پلاسٹی 40,000، اپینڈسیکٹمیز 24,000، کیمو تھراپی 22,000، کورنری اینجیوگرافی 19,000، اینجیو پلاسٹی یا کیبج جو آپریشن ہے وہ 14,000. اب یہ مسئلہ یہ ہے اور یہ وہ ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہم نے تو سرکاری ہسپتال اب امپینل کرنے شروع کیے. یہ سارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہو رہے تھے اینڈ پیپل ور ویری سیٹسفائڈ ود اٹ، کیونکہ 98.5% سیٹسفیکشن ریٹ آ رہا تھا. اس میں سے 4-5% ضرور ایسے 0.5% ایسے ضرور لوگ ہوں گے جن کو
नासमझी की वजह से मसला बना, और इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आप ये क्लियर करती जाऊँ। सेकंड फेज़ में 7,20,000 था, वो कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा रीजन वाइज थर्ड फेज़ में 10 लाख वाले कार्ड में। जैसे जैसे वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा हर रीजन में वो कन्वर्ट हो जाए। 7,20,000 के ऊपर हम जो लोग आते थे उनको किराया भी देते थे। 10 लाख का जब हमने कार्ड किया तो वो किराए की शिक हटा दी है, ये भी बात बतानी ज़रूरी है। अब ये इस बात पे वो नाराज़गी का इजहार करते हैं जाके कि वो बंदा था उसको तो आप लोगों ने 1,000 रुपया दिया तो मुझे क्यों नहीं 1,000 रुपया दिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नए थर्ड फेज़ में क्योंकि कीमत बढ़ा दी गई कार्ड की और 10 लाख पे हम चले गए हैं, तो हमने वो शिक उसमें से निकाल दी है, और जिनका 7,20,000 का कार्ड है वो शिक उसमें मौजूद है और वो उनको अपना किराया मिल जाएगा। हर हस्पताल के अंदर सिजेरियन या डिलीवरी की सहूलत नहीं दी गई, जिनमें दी गई है उन अस्पतालों का सबका जिक्र किया गया। आँख का ऑपरेशन, अब एक अगर एक आँख का ऑपरेशन वाले एक हॉस्पिटल कहता है जी मैं आँख के ऑपरेशन कर दूंगा, तो भी वो सर्विस हमने वहाँ उनसे ली है और वो सर्विस हमने अपनी पब्लिक को दे दी। जो अहम बात समझने की है कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई सलूशन होना चाहिए। आपकी जब भी फिगर सामने आई, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या यूनिसेफ की या डोनर एजेंसीज की या हमारी अपने स्टैटिस्टिक्स, तो वो ये आते थे कि 30% आबादी जो है वो तो पब्लिक सेक्टर अस्पताल में जाती है। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक। शेखुपुरा में डाकूराज, शहर में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी है। सर शाम होते ही डाकू बेलगाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी गैर महफूज हो गए हैं, क्योंकि बेखौफ डाकू मज़ाहमत पर शहरियों को लूटने के साथ गोलियां भी मार देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शेखुपुरा से उस्मान गोंदल। क्राइम की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अब तक मुतअद्दिद डीपीओ तब्दील किए जा चुके हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ क्राइम की सूरत हाल बदस्तूर बढ़ती ही जा रही है। शेखुपुरा में सरे शाम होते ही इलाकाए गैर जैसी सूरत हाल शुरू हो जाती है। शायद ही कोई ऐसी गली, चौक, चौराहा या फिर सड़क जहाँ पर शहरी ताजर या फैमिली के साथ छीना झपटी या फिर दौरान वारदात तशद्दुद का निशाना न बनाया जा रहा हो, बल्कि बाज वारदातों के दौरान तो मज़ाहमत पर ये बेखौफ डकैत सीधी गोलियां मार देते हैं, जिससे अब तक दर्जनों शहरी जख्मी और अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। 3 दफा मेरे साथ डकैती हो चुकी है, घर में भी और इसके बाद बाहर गाड़ी में मेरे साथ डकैती हुई। कई दफा उधर डीपीओ के पास, पुलिस थाने, हर जगह गई, FRI भी दर्ज हुई। ये CCTV की फुटेज सारा कुछ उधर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कोई पुलिस का तावन नहीं है। 4 साल से डकैतियाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं कि तमाम शहरी अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह नाअहल SHO जो कि मंथलियों बेसिस पे और करप्शन का गढ़ बन चुकी, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर डकैतियाँ हो रही हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, ताजर गैर महफूज हैं। तो मैं समझता हूँ नए DPO को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शहरियों, ताजर बरादरी और माहिर कानून दानों ने शेखुपुरा में बढ़ती हुई क्राइम की शरह को सबसे बढ़कर थानों में तैनात सिफारसी SHOs, पुलिस गश्त का ना होना और थानों में बढ़ती हुई करप्शन को वजह करार दिया है। जिले भर में अमन और मान बरकरार रखने के लिए पुलिस नाकाम नजर आ रही है। ताजर बरादरी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मौजूदा DPO को चाहिए कि थाना कल्चर को तब्दील करे ताकि क्राइम पर काबू पाया जा। उस्मान गोंदल, कैपिटल TV, शेखुपुरा। कसूर में जिले इंतजामिया और ठेकेदारों की मिलीभगत से सीमेंट, सरिया, ईंट और दीगर तामीराती मटेरियल के बाद अब तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेत महंगी कर दी गई है। फी ट्राला हजारों रुपए भत्ता वसूली के खिलाफ ड्राइवर्स और ट्रैक्टर ट्राली मालिकान भी सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से कसूर से शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। कसूर में ईंट, सरिया और सीमेंट की बेलगाम बढ़ती कीमतों के बाद अब रेत के ठेकेदारों ने रेत भराई के लिए जाने वाले मेहनत कशों से 6,000 से 8,000 रुपए भत्ता वसूली शुरू कर दी है। रेत ठेकेदार ने वो साढ़े कोलो माफिया बनया पिया एक जबरदस्ती गुंडागर्दी नाल 300 रुपया सैकड़ा गवर्नमेंट का शेड्यूल का रेट है, साढ़े को 1550 रुपए लै रहे हैं।
تو سارا مطالبہ اعلیٰ عہدیداران نال لکھو ہی ہے کہ ساری ریکویسٹ درخواست ہے کہ جناب اس معاملے نو جلدی تو جلدی حل کرایا جائے تے قبضہ مافیا نو ختم کیتا جائے تاکہ عوام نو سستی ریت ملے تو عوام اپنے بچیاں دا اسی بھی اپنے بچیاں واسطے اچھا روزگار کمائیے. تو بتہ لینے والے افراد کے خلاف ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور نے کماچی چونگی پر شدید احتجاج کیا. احتجاج پر مجبور محنت کشوں نے ٹھیکیداروں کی بتہ خوری پر شدید نعرے بازی کی اور کہا کہ 300 پرچی جو اب 1550 کر دی گئی ہے. پہلے 8000 تک بتہ دیتے تھے، اب ضلع انتظامیہ نے ملی بھگت سے یکدم 500 گنا ریٹ بڑھا کر ہمارا معاشی قتل عام کیا ہے. 300 روپے سینکڑے دے حساب تے گورنمنٹ دا طے شدہ ریٹ ہے تے مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیکیدار صاحب جڑے نے ساڈے تو 1550 روپے دے حساب نال وصول کر رہے ہیں. اندا جڑا نا مہنگائی دی وجہ تو عوام بڑی پریشان ہے، جس وجہ تو کاروبار بند پے نے. ساری درخواست ہے جی اعلیٰ عہدیداراں کے صوبائی حکومت جڑی ہے پنجاب ضلع قصور دے انتظامیہ ڈی سی صاحب نے درخواست ہے کہ جو طے شدہ گورنمنٹ دا ریٹ ہے ان دے مطابق ساتھوں پرچی وصول کیتی جاوے. 4 گنا زیادہ مہنگائی دی وجہ تو کاروبار بند نے. ریت کے ٹھیکیداروں کی ضلع انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت سے غریب آدمی چھت بنانے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد احمد، کیپٹل ٹی وی، قصور. فلسطینیوں پر اسرائیل کا بدترین تشدد، مقبوضہ بیت المقدس سے احتجاجی نوجوانوں پر ظالم فورسز کا دھاوا. اسرائیلی فورسز کی براہ راست فائرنگ سے 100 سے زائد فلسطینی شدید زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیلی فورسز نے شیخ جراح میں مظاہرین پر حملہ کیا اور کئی فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں. الخلیل میں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے باعث 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور فلسطینی شیخ جراح میں جبری طور پر فلسطینیوں کے گھر خالی کرانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے کیپٹل ٹی وی کے ساتھ رہیے گا.